عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، کیا ہمیں آج سے 2 سال پہلے کا رمضان یاد ہے، یا اس سے پچھلا، یا اس سے اگلا؟ کس طرح ڈر اور خوف کے درمیان گزار دیا تھا ہم نے۔ مسجدیں جانا چاہتے تھے مگر اجازت نہیں تھی۔ عجیب و غریب قیامت سے پہلے قیامت کا منظر تھا۔ کسی نے لکھا تھا کہ پوری دنیا گھروں میں قید ہو کر کے رہ گئی تھی۔ اللہ کی ایک ایسی مخلوق جو نظر نہیں آ رہی تھی مگر پوشیدہ رہ کر پوری دنیا کو انگلی کے اشاروں پر نچا رہی تھی۔ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے، کام پر نہیں جا سکتے تھے، اسکول نہیں جا سکتے، تعلیم سے دور ہیں۔ غیر یقینی کہ ایسی صورتحال کہ ہم مارچ 2020 سے لے کر اب تک لاک ڈاؤن کی تشریحات کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے کاروبار کو بچانا ہے یا انسانوں کو بچانا ہے، ہمیں لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے یا کرونا وائرس کی وبا سے۔ ہم لوگوں کو بھوک سے بچاتے رہے اور دوسری جانب بیماری سے مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں بھی دیکھتے رہے۔ بھوک تھی، پیاس تھی، گھروں کو لوٹ رہے غریبوں کے پیروں سے خون رس رہا تھا چلتے چلتے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بستر مرگ پر پڑے رہے، مرتے رہے۔ علاج کے درمیان اسپتالوں میں آگ لگی تو قیامت پر قیامت کا منظر، نفسا نفسی کا عالم تھا۔ کس قدر بھیانک ہو چکی تھی دنیا۔ ڈاکٹر فلک امبرین نے اس کا خوبصورت نقشہ کھینچا تھا اپنی تحریر میں کہ نجی اداروں میں کام کرنے والے اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ماضی کی غلطیوں سے مکمل طور پر کوئی سبق حاصل نہ کرنے کی وجہ سے جو خمیازہ آج کی تاریخ میں دنیا کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا لرزہ خیزی ہو سکتی ہے کہ ہر فرد زندہ رہنے کے لیے، سانسوں کو خریدنے کے لیے زار و قطار رو رہا تھا، اور کوئی یہ سانسیں فراہم نہیں کر پا رہا تھا۔ آئے روز کی خبریں بتا رہی ہیں کہ اسپتالوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، ڈاکٹر حضرات بے بس ہیں، مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ زندگی کی جنگ ہارنے والوں کی چتائیں اور لاشیں انتم سنسکار یا دفن کرنے کے لیے سڑکوں پر اپنی باری کا انتظار کرتی ہوئی دیکھی گئی کہ کب ان کی باری آئے گی۔ حق تو یہ ہے کہ ان مرنے والوں کی تو لاشیں احترام سے ان کے لواحقین نے بعض جگہ اٹھائی اور بعض جگہ تو لاشیں سڑتی رہیں۔ ساری زندگی اپنے کہلائے جانے والے انجان بن گئے۔ مردہ خانوں میں لاشیں سڑتی رہی، گنگا کی گھاٹ پر دفنائی جاتی رہیں۔ لکڑیاں ختم ہوئی تو گنگا کی ساحل پر لا کر کے پھینک دیا تو کتے لاشوں کو نوچتے ہوئے نظر آئے۔ والدین اپنے لختے جگروں کی لاشوں کو گود میں لے پھر رہے ہیں، اولاد اپنی والدین کی لاشوں کو اپنے بازوں میں اٹھائے فریادی ہیں، اور جو لوگ ابھی زندہ ہیں وہ سانسوں کی خریداری میں شہر بشہر، کو بکو، گلی گلی اور ہر نکڑ میں سانسوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے۔ غریب عوام اس انتظار میں ہے کہ کب ان کی موت آئے تاکہ وہ آسانی سے مر جائیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہم زندہ ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے وہ منظر دیکھا، اور شاید وہ منظر یاد نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں بھی چاہتا تھا کہ یہ منظر نہ یاد کروں اور نہ ہی یاد کراؤں، مگر انسانوں کے تکبر، مذہب کے نام پر نفرت اور خود ہمارے مسلم قوم کی بے حسی، دین بیزاری نے مجھے مجبور کیا کیوں تاریخ کے حوالے سے تباہی کے عبرتناک واقعات کے بجائے اپنی نظروں کے سامنے جو کچھ ہوا ابھی کچھ مہینے قبل اس کو یاد دلا کر یہ کیوں نہ پوچھوں کہ ان کچھ ہندوتو عناصر سے جب ان کے اپنے شمشان گھاٹ پر لاشیں پھینک کر جا رہے تھے تو کوئی نہیں تھا انتم سنسکار کے لیے، لاشوں کو پکڑنے تک کو کوئی نہیں آیا۔ انتم سنسکار کی تو دور کی بات، مگر سامنے آئے تو یہی وہ ٹوپی والے عبد الشیخ اور خان۔ آج انہی سے تجارت کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں۔
جنہوں نے لاک ڈاؤن کے موقع پر لاکھوں غریب مزدور ہندو بھائی جو مہاجر تھے، اپنے اپنے شہر جانا چاہتے تھے، ان تک نہ صرف راشن پہنچایا، ان کے اپنے گھر پہنچنے کے لیے سہولتیں فراہم کر دی۔ جب انسان کو بھوک لگے تو دھرم یاد نہیں آتا، کب اپنے چھوڑ جاتے ہیں تو ہندوتوا کے گنڈے دھرم کے نام پر اپنی ہی دھرم کے لوگوں کی مدد کو کبھی آگے نہیں آتے۔ آج تجارت کے بائیکاٹ، حلال کٹ اور حجاب کے نام پر پورے بھارت کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مشکلوں میں سہارا بنے، انہی کے بہنوں کے حجاب اتارنے پر تل گئے ہیں۔ تم جیسے مطلب پرست گنڈے جن کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ حجاب کی اہمیت کو کیا جانے؟ تم ہی کیا بلکہ تو اس کی اہمیت کو خود اپنوں نے بھی نہیں جانا۔ مگر میں تمہیں بتاتا ہوں حجاب کیا ہے۔ جیسا کہ ملک کے مشہور شاعر جناب عزیز الدین عزیز بیلگامی نے اپنے اشعار میں سمجھانے کی کوشش کی ہے ہمیں کہ حجاب وجہ سکون، وجہ زیب و زینت بھی، حجاب ضامن عزت بھی، نور طلعت بھی، حجاب رحمت و برکت بھی، وجہ عفت بھی، حجاب باعث نصرت بھی، نور وحدت بھی، اور حجاب مظہر غیرت بھی، مثل قلعت بھی، حجاب جان محبت بھی، روح الفت بھی، حجاب زیست میں پاکیزگی کی نیت بھی، حجاب طاقت فکر و عمل بھی، سیرت بھی، حجاب ذہن کی رفعت، دلوں کی فرحت بھی، حجاب باغ ارم کی جہاں میں نکہت بھی، حجاب سنت نبوی بھی، ان کی قربت بھی، حجاب دست نبی پر ہے گویا بیعت بھی، حجاب نعمت ربی بھی، گھر کی عزت بھی، حجاب مثل عبادت نبی کی طاعت بھی، سروں پہ زن کے یہ اصلاً خدا کی رحمت بھی، حجاب کرتا ہے ظاہر نبی سے نسبت بھی، یہ بے حیاؤں کی خاطر ہے ایک آفت بھی، حجاب منکر دین کے لیے ہے لعنت بھی، پسند کرتی نہیں بے حجابی فطرت بھی، حجاب مؤمنہ عورت کے دل کی وسعت بھی، حجاب سے یہ تنفر ہے وجہ ذلت بھی، کبھی تو کھائے گا منہ کی مزاج عشرت بھی، حجاب ہے حق و باطل کے بیچ حجت بھی، حجاب کفر کے ماروں کی ہوگی تربت بھی، حجاب دین بھی اور دین حق کی دعوت بھی، حجاب ہی سے چھٹے گی جفا کی ظلمت بھی، حجاب پر کرے ملت بھی غور عورت بھی، نکل کے عدل کی آئے گی کوئی صورت بھی، حجاب کیا ہے جہاں سے کہو حقیقت بھی، حجاب سورہ احزاب کی ہے آیت بھی۔ یہ ہے حجاب ناظرین گرامی، جس کے لیے ہماری بہنیں صبح سے شام تک یہاں تک کہ تعلیم کو اٹھا کر کے انہوں نے بعض ہماری بہنوں نے کہا کہ حجاب ہے تو سب کچھ ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی ایک مختصر بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق آپ کے سامنے۔ ناظرین گرامی استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین گرامی یہ تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس قدر مغرور اور مطلبی ہے کہ جب مصیبتیں آئیں تو نہ دھرم دکھا نہ مذہب، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے پیچھے تھا۔ خون دیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، مذہب نہیں پوچھا، دوائی دی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، مذہب نہیں پوچھا، جو ڈاکٹر جس کو انجیکشن دیا جا رہا ہے نہ مریض نے دھرم پوچھا نہ ڈاکٹر نے دھرم پوچھا۔ سانسوں کے لیے فضا کم ہو گئی، آکسیجن کم ہو گئی، اور آکسیجن کے لیے لائے جانے والے وینٹیلیٹر دیگر چیز جو لا رہے تھے مفت میں بانٹ رہے تھے، کبھی کسی نے کسی کا مذہب نہیں پوچھا۔ کھانا بانٹا جا رہا ہے، مذہب نہیں پوچھا۔ انتم سنسکار کون کر رہا ہے، مذہب نہیں پوچھا، بس خود بچ جائے یہی دیکھا جا رہا تھا۔ خیر یہ تو ان لوگوں کا حال جن کا یقین ہی نہیں ہے اللہ پر، مگر اس قدر بڑے عذاب کے بعد بھی ہم کہاں ہیں؟ ہماری سوچ میں کتنی تبدیلی آئی؟ رمضان کے مہینے میں ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ تجارت میں کتنی سچائی آ گئی ہے؟ معاشی و خاندانی زندگی میں ہم نے کتنا سدھار لایا؟ اپنے جو روٹ چکے تھے ان کو کتنوں کو ہم نے منایا، کتنوں سے گلے لگے اور کتنوں کو گلے لگایا۔ تھوڑا چیک تو کر لیں۔ 2 سال رمضان میں مسجدیں بند کر دی گئیں اس وبا کی وجہ سے، کہیں کچھ کھلی تو کہیں نہیں۔ تو کیا ہم نے گھروں میں نماز کا اہتمام کیا تھا؟
گزشتہ سال کتنے لوگوں کو مسجدیں نہ کھلنے کی وجہ سے شکایت کرتے دیکھا، آج وہ کیا واقعی مسجد میں نظر آ رہے ہیں؟ بھوکمری، بے روزگاری، پریشانیاں اپنے ہی معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ کتنے لوگوں کا خیال کیا، کتنے خاندانی لوگوں کا حال پوچھا، کتنے لوگوں کا خیال کیا کہ وہ کچھ کھا رہے ہیں، سحری میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا افطاری میں کچھ ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں۔ اس قدر بھیانک حالات کو اپنے نظروں کے سامنے جو اللہ کے عذاب کا ایک نقشہ تھا 2 سال تک دیکھنے کے باوجود آج ہم میں سے ہر شخص کا وہی حال ہے جو 2 سال پہلے تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ زندگی میں بدلاؤ آتا، اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہوتے۔ کتنے لوگوں نے اپنے قریبوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا ہے، منظر یاد کیجیے۔ اور ایک خاندان کے نہ جانے کتنے لوگ مختصر وقفے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، مگر پھر بھی سامان عبرت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ناظرین، ایک واقعہ کہیں پڑھنے کو ملا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، دنیا نے اس نظارے کو دیکھا، مگر وہاں سے میں نے ایک عبرت کا سامان لے آیا ہوں اور آپ کے لیے وہ چیز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا گیا ہے کہ آج سے 5000 سال قبل تائی چنگ کی جگہ کوئی نامعلوم شہر آباد تھا۔ وہ پتھر کا زمانہ تھا، لوگ غاروں میں رہتے تھے، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے، پتھروں کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتے تھے، آوازوں کو لفظ سمجھتے تھے اور جسم پر جانوروں کی کھالیں اور پتے باندھتے تھے۔ دنیا میں زراعت شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین سے رزق حاصل کرنے کی ٹیکنیک ابھی اس شہر تک نہیں پہنچی تھی۔ کیوں؟ ماہرین اس سوال کا جواب ابھی تک تلاش نہیں کر سکے۔ وہ شہر آباد تھا، لوگ اس میں رہتے تھے، لیکن پھر 2800 قبل مسیح میں خوفناک زلزلہ آیا اور پورا شہر زمین میں دھنسا دیا گیا، بلکہ سمجھو کہ زلزلے کا عذاب آیا اللہ کی جانب سے۔ مویشی، لوگ اور غار تینوں زمین میں دفن ہو گئے۔ 2 وقت گزرتا گیا، لوگ آتے رہے، اس جگہ دوبارہ آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہاں تائی چنگ شہر آباد ہو گیا۔ یہ اب تائیوان کا وسطی شہر ہے اور اس کا رقبہ 2215 مربع کلومیٹر اور آبادی 27 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ شہر صنعتی بھی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میں 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو تائی چنگ کے نیچے قدیم شہر کے آثار ملے، کھدائیاں شروع ہو گئیں۔ ماہرین آہستہ آہستہ پرانا شہر تلاش کرتے رہے، حکومت نے منصوبے پر سرمایہ کاری بڑھا دی، کھوجیوں کی تعداد بھی دگنی کر دی گئی۔ ماہرین نے 2 برسوں میں تائی چنگ کے نیچے 48 غار تلاش کر لیے۔ یہ غار قدیم زمانے کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہ رہائش گاہیں اپنے مکینوں سمیت اچانک زمین میں دھنسا دی گئی تھی۔ ماہرین کو اپریل میں ان غاروں سے 5000 سال پرانی لاش ملی۔ یہ کسی خاتون کی لاش تھی۔ لاش کو چونے کے پتھر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لاش کے اوپر سے دھول اتاری گئی تو لوگوں کے لیے یہ آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھوں پر ٹیشو پیپر رکھ کر غار سے باہر آ گئے۔ لاش کی تصویر کھینچی گئی۔ یہ تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی اور اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ہم نے کھوجنے کی کوشش کی، اس تصویر کو ملی نہیں ہے۔ بہرکیف دنیا کی جس شخص نے بھی یہ تصویر دیکھی وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا، یہ کہتے ہیں اس وقت کے ماہرین۔ اس تصویر میں کیا ہے جس کی وجہ سے آنسو روکنا مشکل ہے؟ یہ تصویر بنیادی طور پر بچے کے ساتھ ماں کی محبت کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایک ماں اور نوزائیدہ بچی کی تصویر ہے۔ ماں غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے، وہ بڑے پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بچہ بھی محبت اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ محبت اور حیرت کے اس وقفے کے دوران زلزلہ آ گیا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ غار بیٹھ گیا، وہ دونوں چونے کے پتھروں میں منجمد ہو گئے۔ قدرت کو محبت کے لمحے اتنے پسند آئے کہ اس نے انہیں فریز کر دیا۔ ماں اور بچے کی محبت 5000 سال تک پتھروں میں محفوظ رہی۔ ماہرین نے لاش کا کاربن ٹیسٹ کیا، یہ لاشیں 4800 سال پرانی نکلی۔ آپ قدرت کا کمال دیکھیے، شہر کے سارے لوگ زلزلے کا لقمہ بن گئے، ان سب کی ہڈیاں سرما ہو گئی، مگر یہ دونوں ماں بیٹا آج تک موجود ہیں۔
ماں کی ہڈیوں نے 4800 برسوں سے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اس کے چہرے کی ہڈیوں میں آج تک ممتا زندہ ہے، بچے کی حیرت بھی آج تک موجود ہے۔ وہ آج بھی لرزتی کانپتی دیواروں، گرتی چھتوں اور غار کے بیٹھتے فرشوں میں اپنی ماں سے آنکھوں کے ذریعے پوچھ رہا ہے، ماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم مر رہے ہیں؟ اور ماں اپنی پلکوں کے برش سے وقت کے کینوس پر لکھ رہی ہے، میرے بچے، میرے لال، تم پریشان نہ ہو، میں مر بھی گئی تو بھی تمہیں اپنے بازوؤں سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ اور ماں نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ ثابت بھی کیا، وہ 4800 سال اپنے بچوں کو بازو میں چھپا کر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ دنیا اس تک پہنچ گئی۔ ناظرین گرامی، ماں وہ ہستی ہے جو 4800 سال بعد بھی بچے کو اپنے بازوں سے نہیں نکلنے دیتی۔ زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، طوفان آئیں، یا پھر وقت لہر بن کر اوپر سے گزرتا رہے، مگر یہ ماں کے بازوں سے بچے کو جدا نہیں کر سکتا۔ یہ سارے عذاب ماں کے جذبے کو شاید دیکھ رہے ہوں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں یہ واقعہ آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ ناظرین، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں تو ایسی کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہوں۔ رمضان میں تو میں اتنا مہربان ہو جاتا ہوں کہ بس بندہ دربار میں آئے اور معافی مانگ لے۔ کتنے موقع دیے ہم کو۔ شیطان دشمن ہے، ٹھیک، چلو بند کر دیا اس کو، وہ آپ کو بہکائے گا نہیں۔ تہجد کے وقت سحری کا نظام رکھا تاکہ موقع ملا تو اس وقت مجھ سے مانگ لے، 2 رکعت تہجد کے پڑھ کے۔ فرض کو 70 میں بدل دیا کہ اسی حرص میں آئے اور معافی مانگ لے اور نماز بھی پڑھ لے۔ افطاری کے وقت بھی کہا کہ اس وقت جو مجھ سے مانگتا ہے خالی پیٹ میں، افطاری کرنے سے پہلے میں سنتا بھی ہوں اور عطا بھی کرتا ہوں۔ تراویح کے ہر سجدے میں نہ جانے کتنی نیکیاں دینے کا وعدہ کیا، رحمتوں برکتوں کا وعدہ کیا، تو جہنم سے خلاصی اور مغفرت کے لیے ہمارے لیے عشرے بھی مختص کر دیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہے؟ مسجدوں میں ہم نظر آتے ہیں یا بازاروں میں زیادہ دکھتے ہیں؟ یہ خود ہر شخص گریبان میں جھانک کر دیکھ لے اور ماں کی ممتا کی اس مثال کے حوالے سے سمجھیے کہ ہم اللہ کو منانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اور ہم میں سے کتنے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ آج کی سیدھی بات کا یہی پیغام ہے ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،